نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، ایمان کے تقاضے کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی تھی اور باقی جو کچھ باتیں ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان کے تقاضے کے بارے میں باقی باتوں کے متعلق مختصر انداز میں کہ مہمان کی تکریم اور آؤ بھگت بھی اسلامی معاشرتی زندگی کا اہم ترین باب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، وہ کسی کے دسترخوان پر اپنا رزق کھاتا ہے۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مہمان کی میزبانی فرماتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے جب تک دسترخوان کے لیے مہمان دستیاب نہ ہو جاتا تھا۔ ان کی مہمان نوازی کو قرآن حکیم میں بہت ہی دل نشین انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسب استطاعت مہمان کے لیے پرتکلف کھانے کو جائزہ کا نام دیا ہے اور فرمایا کہ یہ ایک دن اور ایک رات کے لیے ہے۔ میزبانی 3 دن کے لیے اور 3 راتوں کے بعد میزبانی صدقہ کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ سب ایمان کا تقاضا اور اس کی علامت ہے اور قابل ستائش ہے۔ یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ مہمان ہونے کے بھی آداب ہیں۔ کسی کے ہاں مہمان ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر مہنگائی اور تکلفات کے زد میں آئے ہوئے معاشرے میں مہمانی اور میزبانی دونوں معرض خطر میں ہیں۔ اب مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ میزبان کے معروضی حالات کو پیش نظر رکھ کر اپنے قیام کی مدت کو ترتیب دے۔ حسب منشا میزبانی نہ ملنے پر حقارت اور ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ آج ہم بے تکلفی کے اس دور کا صرف تذکرہ ہی کر سکتے ہیں جب میزبان ماحضر پیش کرنے میں عار سمجھتا تھا اور نہیں مہمان تناول ماحضر کو اپنے کثر شان پر محمول کرتا تھا۔ تکلفات نے ہمیں بڑی بڑی برکتوں اور نیکیوں سے محروم کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں مسلمان کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب بولے اچھا بولے ورنہ خاموش رہے۔ خاموش ہی رہنا بہتر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہونا چاہیے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو اور اپنی گناہوں پر رویا کرو۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ ایک اور ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ذکر اللہ کے بغیر بولتے چلے جانا دل کی سختی کا باعث ہے اور
اور سخت دل والا انسان اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ لا یعنی گفتگو چھوڑ دینا اسلام کا حسن ہے۔ بہر کیف مناسب اور عمدہ گفتگو کرنا، حالات کے مناسبت سے خاموش رہنا، دونوں ہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق و اکرام، ضیف اور زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔